دین میں۔ اس کے بعد جو ہے ہیلپنگ، یعنی ہمیں ہر حال میں ہیلپنگ نیچر رکھنی چاہیے اپنی، کہ جیسے آپ کے اگر فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کی اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں، چیٹنگ ایگزام میں نہیں، اسٹڈیز میں اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، حتی الامکان ان کی مدد کیا کریں۔ گھر میں اپنے مدر کی ہیلپ کر دیا کریں کچن کے کام میں، کسی بھی ہاؤس ہولڈ کام میں۔ فادر کی اپنی ہیلپ کر لیا کریں باہر کے کاموں میں، ان کو سودا سلف لے آنے میں۔ دوسرا، اگر آپ باہر کہیں کسی کو مدد کا طلبگار دیکھتے ہیں تو لازمی ہمیں جو ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گر گیا ہے اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی کو کسی بھی چیز کی مدد کی ضرورت ہو، کہیں پیسوں کی ضرورت ہو، کسی میں آپ کے ٹائم کی ضرورت ہو، کسی کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہو، تو ہمیں دل کھول کے اس معاملے میں جو ہے سخی بھی ہونا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے سامنے والوں کا، جاننے والوں کا، سب کی ہمیں جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لا ابائڈنگ، یہ بہت ہی کروشل ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہماری قوم میں نہ جانے کیوں جو ہے یہ ایک بہت ہی بد عادت پنپ رہی ہے کہ ہم قانون توڑنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو قرآن شریف سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا حاکم ہے اس کی بھی۔ اب حاکم کون ہے موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں پرسپیکٹو میں، تو اسٹیٹ یعنی ریاست، اور اس کے جو عملدار ہیں، جو اہلکار ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ آپ کے حاکم ہیں۔ اب یہاں جب تک وہ آپ کو کسی غیر شرعی حکم ماننے کا حکم نہیں دیتے، غیر شرعی بات، تب تک آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب قانون جو بھی بنائے جاتے ہیں، ٹریفک رولز ہیں، جو سیوک رولز ہیں، جو بھی، وہ عوام کی، سوسائٹی کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن و امان قائم رہے اور رواداری کی فضا قائم رہے۔ یہ دین میں بھی ڈیمانڈیڈ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈیڈ ہے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو فساد پھیلاتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، جو زمین میں ناحق فساد اور شر پھیلاتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل کے دور میں جو کروشل چیز ہے ٹریفک رولز، ان کی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو فساد نہیں ہوتا۔ اگر ہم سگنل توڑ کے بھاگتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں فساد برپا نہیں ہوتا؟ کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں، آپ قانون توڑیں گے تو فساد کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ تو اس میں تو ہم نادانستہ قانون توڑ کے، ٹریفک رولز کو توڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی اس وعید کے اس میں احاطے میں آ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، میں اسٹوڈنٹ سے، نوجوان نسل سے اپیل کر رہا ہوں کہ ٹریفک رولز کی پابندی کریں، اور جتنے بھی قانون ہیں جو آپ کی بہتری کے لیے ہیں ان کو لازمی فالو کریں، ان کو عمل کرنا ان پہ باعث فخر سمجھیں، نہ کہ ان کو توڑنا۔ اس کے بعد ہے کمٹمنٹ۔ اب ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی لائف میں، ایک نوجوان کو اپنی لائف میں کمیٹیڈ ہونا چاہیے، اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے، اپنے کنٹری سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی اسٹڈیز سے، گول آف لائف سے، جو ڈیوائن گول ہے چاہے دنیا کا گول ہو، ریلیٹیو فیملی سے کمیٹیڈ ہونا چاہیے، اپنے فرینڈ سے کمیٹیڈ ہونے چاہیے۔ یعنی کمٹمنٹ آپ کی دو صورت میں ہے، ایک تو جو آپ وعدہ کرتے ہیں کسی سے کوئی آپ وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا ہونا چاہیے، اور ان سے آپ سنسیئر بھی رہیں، لائل بھی رہیں، یہ بھی کمٹمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف کانفیڈنس، یعنی ایک مسلمان اگر سیلف کانفیڈنٹ نہ ہو تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہوگا، آخرت پہ ایمان ہوگا، اس کا یہ ایمان ہوگا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہوگا بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے، تو ہم میں پھر کانفیڈنس نہ ہو، خود اعتمادی نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک مسلم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اوور کانفیڈنٹ نہیں، اپنی انٹلیکچوئل گروتھ، اپنی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز پہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو اور انرجیٹک زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، یعنی آپ ہار نہ مانے کبھی بھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہار وہ ہے جب آپ مان لیتے ہیں، ہار وہ نہیں ہے جب آپ ظاہری طور پہ شکست کھاتے ہیں، بلکہ ہار وہ ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں۔ سو نیور ایور گیو اپ۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، فیلیورز ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، اور یو ہیو ٹو نیور گیو اپ۔ اس کے بعد
ان سب چیزوں پہ جو ایک چیز حاوی ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہے فیتھ ان اللہ. اللہ پہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو وہ جتنی بھی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ آپ کے کسی کام نہیں آنی. تو ایز اے مسلم ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا. ہمیں ضرورت صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ قرآن شریف میں کافی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، مفہوم ہے کہ جو مومن ہوگا وہ مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے راستے میں یا سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی قدر دانی کی جائے گی. تو دس واز آل اباؤٹ گڈ ہیبٹس یا ایتھکس یا مورل ویلیوز آف اسٹوڈنٹس اینڈ ینگسٹرس. تھینک یو ویری مچ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.